اس کا ذاتی عمل ہے، انفرادی عمل ہے۔ تو میرا سوال سویڈن میں بسنے والے مسلمانوں سے ہے کہ تمہارا ذاتی انفرادی عمل کوئی نہیں ابھی تک؟ اگر تم کلمہ پڑھتے ہو تو تمہارا بھی ذاتی انفرادی عمل اس وقت بہت سارے ہو جانے چاہیے تھے۔ بس اس کا تو دوسرا حل ہے ہی کوئی نہیں اور دوسرا۔ اگر اس کا ذاتی ہے تو پھر تمہارا بھی تو ذاتی خالد بن الولید والا ہونا چاہیے، تمہارا ذاتی عمل بھی تو عمر بن خطاب والا ہونا چاہیے، تمہارا ذاتی عمل بھی تو جناب غازی علم الدین والا ہونا چاہیے، تمہارا ذاتی عمل بھی تو عامر عبد الرحمن چیمہ والا ہونا چاہیے، تمہارا ذاتی عمل بھی تو جناب ممتاز قادری والا ہونا چاہیے۔ بس اس کی دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ اس کے خلاف کیا بات کریں۔ اور ایک اعلان ہے، وہ اعلان یہ ہے کہ لبیک کے پاس حکومت نہیں ہے اور ہمارے پاس اقتدار بھی نہیں ہے۔ اقتدار پر یہود و نصارہ کے ایجنٹ اور دنیا کے بدترین حاکم ہمارے اوپر مسلط ہیں اور سیاسی خسرے وہ ہمارے اوپر مسلط ہیں، اور جن کا نہ دین ہے نہ ایمان ہے، وہ صرف اور صرف اقتدار کی حوث میں اپنا سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے پوری قوم کی عزت بھی بیچ ڈالی ہے۔ میرا اعلان پہلا تو یہ ہے کہ انشاءاللہ اتوار والے دن ظہر سے عصر تک پاکستان کی ہر بڑی شاہراہ پر لبیک والے بیٹھیں گے، اس لیے کہ ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے۔ آپ نے گھر سے مسلح اور قرآن لے کر آنا ہے۔ عصر سے مغرب تک سب نے اتوار والے دن قرآن اور مسلح لے کر آنا ہے۔ ہاتھ اوپر کرو جو لے کر آئے۔ پاکستان کی ہر بڑی شاہراہ پر لبیک والے، جیسے لاہور ہے تو لاہور میں بار روڈ پر، کراچی ہے تو شاہراہ فیصل پر، اسلام آباد ہے تو شاہراہ دستور پر، اس طرح جناب بڑی بڑی شاہراہوں پر قرآن اور مسلح لے کر آنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، عصر سے مغرب تک، اور پھر مغرب سے عشاء بھی ہو سکتی ہے، عشاء سے فجر بھی ہو سکتی ہے، یہ تو پھر اگلی بات ہے نا۔ قرآن اور مسلح، اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آنا ہے۔ اپنے بوڑھوں نہیں مرتے یار، بوڑھے کچھ نہیں ہوتا ہے، بوڑھوں پر بھی ساتھ لے کر آنا ہے، نوجوانوں کو بھی ساتھ لے کر آنا ہے، گھر میں کوئی بندہ نہ رہے۔ ٹھیک ہے بھائی، جتنے لبیک والے سارے مین شاہراہوں پر، اگر شہر دور ہیں تو جو ان کے قریب مین سڑکیں بنتی ہیں وہاں پر آئیں گے۔ یہ ہمارا اعلان اس وقت ہے جب تک لبیک کے پاس حکومت نہیں ہے، اور اگر لبیک کے پاس حکومت ہوتی آج کے دن تو پھر کوئی تحریکی مارچ ریلیوں کا اعلان نہیں ہوتا، صرف ایک پی ٹی وی کا مائک ہوتا، اور جو بھی لبیک جس کو حاکم بناتی وہ سامنے ہوتا، اور وہ کہتا کہ گھروں سے ایک مسلح اور اپنا ہتھیار اور اپنی سواری لے کر صرف یہ ہمارا اعلان ہوتا کہ اپنا ہتھیار، اپنا مسلح، اور سروں پر پگڑیاں تو ہم نے باندھی اسی لیے ہیں کہ وہ کفن کے لیے ہیں۔ ایسے بھی سفید سوٹ باندھتے ہیں کہ ایسے بھی شہید تو جس حالت میں بھی چلا جائے، اور اللہ کی قسم یہ یورپی یونین نیٹو کی بات کرتے ہیں، پوری دنیا ان کے قدموں میں آ جانی تھی۔ اگر یہ اعلان آج بھی کر دیں کہ تمام مسلمان جو چاہتے ہیں قرآن کی حفاظت ہو تو اپنا مسلح بائیں بغل میں اور اپنا ہتھیار دائیں بغل میں، اور ہاتھ لبیک کے نعرے ساتھ بلند کرتے ہوئے باہر آ جائیں۔
ہم بات کرنے جا رہے ہیں عالم کفر سے کہ یا تو تم نہیں یا تو ہم نہیں. یہ ہے علاج ان کا، اور کوئی علاج نہیں ہے. یہ قرآن بابا جی پہلے بھی کہہ گئے ہیں، یہ قرآن اس لیے جلاتے ہیں کہ تم ملعون ہو، تم حاکم پہ شرم ہو. ورنہ یار ایک اسرائیل، اتنا سا اسرائیل آج انہوں نے اس بات کو شامل کیا ہے کہ ٹھیک ہے جی مسلمانوں کا بھی احتجاج، لیکن ہم اس کو اس لیے نہیں چلنے دیں گے کہ جناب اس میں تورات اور یہودیوں کی تورات اور انجیل ہے جی، یہ ساری اس کا بھی جلانے کا انہوں نے اعلان کیا ہے. لہذا ہم سے بات اسرائیل کے سفیر نے کی ہے، ہم آئندہ کے بعد اس کی اجازت نہیں دیں گے. اس کو غیر قانونی قرار دینے لگے ہیں. ڈوب کے مر جانا چاہیے پوری امت مسلمہ کو، پوری امت کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. اس لیے کہ ان کا ایک سفیر کے چند لفظ وہ کام کر گئے جو پوری 1.5 ارب مسلمان نہیں کر سکتے. اقبال کہتا ہے حفظ قرآن عظیم آئین دست. اقبال کہتا ہے قرآن کی حفاظت یہ تیرا پہلا آئین ہے، اسلام کا آئین ہے. حفظ قرآن عظیم آئین دست یہ تیرا پہلا آئین ہے. اور حرف حق را فاش گفتن کہتا ہے جب بھی حق کی بات آ جائے سرے بازار کرنا یہ تیرا دین ہے، نہ تو آئین ہے. اب پوچھتے ہیں لبیک والوں کا آئین کیا ہے؟ آج کے بعد آپ کو ہمارا آئین پتہ لگ جائے. اگر لبیک کے بعد پاس حکومت آئی اور اگر کسی نے ایسی حرکت کی تو ہمارا علاج ایک ہی ہو. اور ہمارے جو پائر بیٹھے ہیں نا بھائی، وہ کہتے ہیں کہ یہ جہاد کا نعرہ نہ لگائیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے یورپ کو. میں کہتا ہوں دب کے لاؤ تاکہ انہوں کی پیڑ پوری ہو گئی. الجہاد 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 الجہاد. اور نہیں کوئی ایسی دنیا افلاک کے نیچے، نہیں کوئی ایسی، اقبال کہتا ہے نا نہیں کوئی ایسی دنیا افلاک کے نیچے بے مار کا ہاتھ آئے تخت جموں کے. اقبال کہتا ہے دنیا میں کوئی ایسی جگہ رہ نہیں گئی کہ مسلمان کہیں ہم وہاں عزت سے حکومت کر رہے ہیں. اقبال کہتا ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جہاد کے لیے محمد عربی کی تلوار اٹھا لو. نہیں کوئی ایسی دنیا افلاک کے نیچے بے مار کا ہاتھ آئے تخت جموں کے. اور آگے اقبال کہتا ہے کہ دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت. اوپر سے لے کے نیچے تک شکم کے لیے بیٹھے ہوئے. دل کی آزادی ہے ہی نہیں. اگر ہوتی تو پھر قرآن کی آزادی، قرآن کے حرمت کے لیے بات ہوتی، قرآن کے تحفظ کے لیے بات ہوتی. ایک سے ایک پڑھ کے لائن آئے، کہتے ہیں جی یہ جناب ایسے آئیں گے، یہ وہ آئیں گے. پاکستان کو ایسا کوئی بھی نہیں ملے گا. جب تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، حضور کی ناموس کو چھوڑ دیا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، تم سارے سمیت کر تمہارا سب کچھ چل جائے، زمین و آسمان آفات و بدیات سب چل جائے، ہمیں اس سے پرواہ نہیں. جب تمہارے دل میں قرآن کی عظمت نہیں تو تم بھی چل جاؤ، تمہارا گھر بھی چل جائے، تمہارے اسباب بھی چل جائے، ہماری آنکھ میں بھی بل نہیں آئے گا. ہاں اس لیے ہمیں کوئی تکلیف نہیں. ہمیں اگر تکلیف ہے تو قرآن کے جلنے کی ہے، اس لیے کہ وہ تکلیف اس. ہاں اگر تمہیں قرآن کے جلنے کی تکلیف ہوتی تو پھر جو ہاتھ تمہارے جانے باتا اس ہاتھ کو ہم توڑتے. جو آنکھ تمہاری جانے پڑتی اس آنکھ کو ہم پھوڑتے. لیکن اب تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تمہیں اور غرق کرے، اور غرق کرے، اور غرق کرے، اور غرق کرے. ان تمام اسباب کو بھی آگ لگا دے جو تم نے صرف اسلام کے لیے رکھے ہوئے، اسلام کی حفاظت کے لیے نہیں رکھے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ سب ہم سب بھی مر جائیں اور ہم سب بھی غرق ہو جائیں اللہ کی کسی عذاب میں. عذاب ہی آئے گا نا ہم پر جب ہم محافظ قرآن نہیں ہیں. کیا کریں بھائی؟ سب صبح اٹھ کر سب کو عزت قرآن کی وجہ سے ملی. بابا جی جب قرآن کی بات آتے تھے فرماتے تھے جھلیا ساری گلا بعد گھروں سے قرآن پڑھن نکلے.
1974 बाबा जी फरमाते सब नालों पहले कुरान घरों पढ़न निकले सा। वो क्या मौलवी, वो क्या पीर, वो क्या उफाज, वो क्या कारी, वो क्या अवाम, वो क्या जनाब, सबको इज्जतें कुरान की वजह से मिली। किसी का बच्चा कुरान की वजह से ठीक हुआ जनाब, किसी को शिफा कुरान की वजह से मिली, किसी को हिदायत कुरान की वजह से मिली, किसी को ईमान कुरान की वजह से मिला, किसी को इस्लाम कुरान की वजह से मिला। सारा कुछ कुरान के मिलने के बाद जब कुरान की इज्जत की बारी आई है तो हम सब बेशर्म बन गए, सब बेशर्म बन गए। इसमें दूसरी राय है ही कोई? क्या करें जी, क्या करें? एक ही हल है कि हम सब मर जाएं और डूब कर मर जाएं। यार एक इसराइली की बात, एक सफीर की बात स्वीडन को रोक सकती है तो 1.5 अरब मुसलमान कोई नहीं, कुछ भी नहीं। ये झूठ है, ये पाकिस्तान का नाम भी, ये रियासत का सब फ्रॉड, 57 इस्लामी ममालिक सब झूठ, 1.5 अरब मुसलमान सब धोखा, कुछ भी नहीं है। अगर होता तो आज कुरान को सरेआम ऐसे कोई न जलाता। और यार बारसा की चीज़ें कहीं इस तरह लावारिस करके जलाना, ये बात नहीं है। बस हमारी बात इतनी है, हाँ आपने आना है और हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। क्या वो सारे मलून हक तो ये था ना कि आज के दिन कहते हैं यौम तकद्दुस मनाना है। मैंने कहा तुम तकद्दुस को छोड़ो, 365 दिन भी मनाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तकद्दुस तो वो है कि हमारा बच्चा भी कुरान को सीने से लगा के रखता है। तकद्दुस तो यहाँ से शुरू होता है ना, ऊपर तक जहाँ तक मर्जी ले जाओ। उसके निफाज की बात करो, तुम आज के दिन सिर्फ 1 मिनट के लिए नेवल चीफ भी बुला लेते, आर्मी चीफ भी बुला लेते, रजाइया का चीफ भी बुला लेते, सारे आईजीज भी बुला लेते, रेंजर के सरबराह भी बुला लेते, सारी जनाब एफसी के सरबराह भी बुला लेते, सारे वजीर भी बुला लेते और सारे हाथ में आज कलेक्शन को पकड़कर सफीर को बुलाते, स्वीडन को। उसको कहते हो, तुम कहते हो कि जनाब हमने उसको आजादी दी रखी है, शख्सी आजादी, हम मुजम्मत करते हैं लेकिन उसकी शख्सी आजादी है। लो आज हम तुम्हें ये बता रहे हैं कि हमने कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने हमारे लिए लगाया है। हम जब तक कुरान की हिफाजत नहीं होती हम तुमसे जंग जारी रखते हैं। 1 मिनट की बात थी, 1 मिनट की बात थी, 1 सेकंड की बात थी, लेकिन कोई नहीं, ना कोई बात करेगा। हम जनाब मुजम्मत करते हैं। मैंने कहा मुजम्मत की जरूरत नहीं, जब मुरम्मत की ताकत हो तो मुजम्मत हैसियत ही कुछ नहीं रखती। मुजम्मत तो शाह साहब ने कहा ईसाई भी कर रहे हैं, मुजम्मत तो यहूदी भी कर रहे हैं, मुजम्मत तो पारसी भी कर रहे हैं, मुजम्मत तो हिंदू भी कर रहे हैं। तुम्हें अल्लाह ने इसलिए नहीं ताकत दी थी, तुम्हारा काम था तुम मुरम्मत करते। हाँ, जिस तरह उनकी मुरम्मत की है जिन्होंने तुम्हारे घर को जलाया। हाँ, जिस तरह उनके लिए स्पेशल अदालतें बनाई हैं, जैसे उनके लिए लोहे के राड तैयार किए थे, जैसे उनको आधी रात को जनाब अंधी गोलियों से मारा है, उस तरह मुरम्मत करते तो इनकी जरूरत भी ना होती बात करते। लेकिन क्या करें, वो इकबाल ने कहा क्या नहीं है और कोई गज़नबी कारगाए हयात में। लेकिन इंशाअल्लाह अगर बात इस हद तक आ गई है तो फिर अल्लाह को भी तो कुछ मंजूर होगा, फिर उसकी कुदरतों को भी तो कुछ मंजूर होगा कि वो अपनी कुदरतों से इस्लाम के मुहाफिजों को गालिब लाएगा, दीन के मुहाफिजों को गालिब लाएगा, इस्लाम के मुहाफिजों को गालिब लाएगा। मैं बड़ी उम्मीद से था कि ये हमारी हमसाए मुल्क इन्होंने जनाब हुकूमत हासिल की है, ये तो बुलाएंगे ना इनको कि हम कुरान के नाम पर आए हैं। लेकिन नहीं, खाली निकले, ये भी खाली निकले। कुरान की इबादत के लिए कोई नहीं, ये तो फिर हुकूमतों की लड़ाई रही, ये तो फिर रियासतों की लड़ाई रही, दीन की लड़ाई खत्म। दीन की लड़ाई के लिए अगर इस सदी में कोई आया है तो उसको अमीरुल मुजाहिदीन कहते हैं। बस, बाकी सब झूठ निकला, सब फ्रॉड निकला, सब धोखाबाजी निकली। और कुरान तो यार मुश्तरका है, इसकी तो जनाब जेर जबर के बारे में किसी का इख्तलाफ नहीं है जी। आज क्यों चुप हो गए? आज अपनी बारी आई तो सारे बंदूकें उठाकर सुपर पावरों से लड़ने चले गए, कुरान की बारी आई तो हुकूमतें बचाने चले गए। चलो वाह खुदा